بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ کہیں انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سپریم کورٹ نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیل کو خارج کرتے ہوئے خصوصی عدالت کی جانب سے جنرل پرویز مشرف کے لیے سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ سابق صدر پرویز مشرف سے متعلق کیسز کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے کی۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ اس بینچ میں شامل ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل حامد خان نے اپنے دلائل میں کہا کہ پرویز مشرف نے سزا کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے، جو کرمنل اپیل سے ہماری درخواست لاہور ہائی کورٹ کے سزا کے کالعدم کرنے کے خلاف ہے، جو آئینی معاملہ ہے۔ دونوں اپیلوں کو الگ الگ سنا جائے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ موجودہ کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار اور اپیل 2 الگ معاملات ہیں۔ پہلے پرویز مشرف کے وکیل سلمان صفدر کو سن لیتے ہیں۔ دوران سماعت وفاقی حکومت نے پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیل کی مخالفت کی، جس پر چیف جسٹس نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان سے استفسار کیا کہ آپ پرویز مشرف کی اپیل کی مخالفت کر رہے ہیں یا حمایت۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ پرویز مشرف کی اپیل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ 17 دسمبر 2019 کو خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو آئین شکنی کے مقدمے میں آرٹیکل 6 کا مجرم قرار دیتے ہوئے سزائے موت دینے کا حکم سنایا تھا۔ پرویز مشرف کے وکیل سلمان صفدر نے خصوصی عدالت کی سزا کے خلاف اپیل پر دلائل دینا شروع کیے تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے پرویز مشرف کے ورثاء کی عدم موجودگی میں ان کے وکیل کو نہیں سن سکتے، مفروضوں کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہونے چاہیے، ورثاء کے حق کے لیے کوئی دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے، عدالت 561 کا سہارا کیسے لے سکتی ہے۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا، اس عدالت کے اقدام کو سراہتا ہوں، لیکن پرویز مشرف کے ورثاء پاکستان میں مقیم نہیں۔ 5 فروری 2023 کو پرویز مشرف کا انتقال ہو گیا تھا۔ پرویز مشرف کے اہل خانہ کو اپیل کی سماعت کے لیے متعدد پیغامات بھیجے، لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ چیف جسٹس نے وکیل سلمان صفدر سے سوال کیا، کیا آپ کے لاہور ہائی کورٹ پر تحفظات ہیں؟ جس پر سلمان صفدر کا کہنا تھا، لاہور ہائی کورٹ میں مشرف ٹرائل والے جج کے سامنے سپریم کورٹ میں بھی پیش نہیں ہوتا، اس بارے میں آپ کے چیمبر میں کچھ گزارشات ضرور کروں گا۔ چیف جسٹس نے کہا، ہم کسی کو چیمبر میں نہیں بلاتے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، آرٹیکل 12 کے تحت مشرف کے ساتھ ملوث تمام افراد کے خلاف عدالتی دروازے تو کھلے ہیں، جس پر وکیل سلمان صفدر بولے، ایمرجنسی کے نفاذ میں پرویز مشرف تنہا ملوث نہیں تھے، اس وقت کے وزیر اعظم، وزیر قانون، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے ججز بھی ملوث تھے۔ پرویز مشرف کو سنے بغیر خصوصی عدالت نے سزا دی، ایک شخص کو پورے ملک کے ساتھ ہوئے اقدام پر الگ کر کے سزا دی گئی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، اگر 1999 کی ایمرجنسی کی تحقیقات ہوتی تو 3 نومبر کا اقدام نہ ہوتا۔ سپریم کورٹ نے تمام فریقین کے دلائل سننے کے بعد خصوصی عدالت کا پرویز مشرف کے خلاف سزائے موت کا فیصلہ عدم پیروی پر برقرار رکھتے ہوئے پرویز مشرف کے ورثاء نے متعدد نوٹسز پہ بھی کیس کی پیروی نہیں کی، پرویز مشرف کی اپیل مسترد کر دی۔ عدالت نے کہا کہ خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو 17 دسمبر 2019 کو سزا سنائی۔ پرویز مشرف نے سپریم کورٹ میں اپیل نمبر 785 دائر کی۔ پرویز مشرف کی جانب سے 16 جنوری 2020 کو اپیل دائر ہوئی۔ سلمان صفدر نے بتایا کہ مشرف کا 5 فروری 2023 کو انتقال ہو گیا ہے۔ یہ اپیل 10 نومبر 2023 میں سماعت کے لیے مقرر ہوئی۔ عدالت نے مشرف کے قانونی ورثاء کو پاکستان اور بیرون ملک دستیاب ایڈریسز پر نوٹسز جاری کیے۔ سپریم کورٹ نے اخبارات میں بھی نوٹسز شائع کرائے۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کا خصوصی عدالت کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ قانون کے منافی تھا۔ خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو 3 نومبر 2007 کے اقدام پر 2-1 سے سزائے موت سنائی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے خصوصی عدالت کے قیام کو غیر قانونی قرار دے کر سزا ختم کر دی تھی۔ خصوصی عدالت کا قیام کالعدم قرار دینے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مظاہر نقوی نے تحریر کیا تھا۔ سپریم کورٹ کی آخری سماعت پر چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف سنگین غداری کیس میں وہ ریلیف دیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا، جبکہ
21 نومبر کو ہونے والی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے تھے کہ میری ذاتی رائے میں پرویز مشرف کی سزا والا فیصلہ موجود ہے، معطل نہیں ہوا۔ پرویز مشرف کے ورثاء کو، ان کی اولاد کو، ان کی بیوی کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں رہی کہ پرویز مشرف کے بارے میں عدالت میں کیا مقدمہ چل رہا ہے اور اس کے حوالے سے اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ 12 جنوری 2020 کو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کے مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے بنائی گئی خصوصی عدالت کو غیر آئینی قرار دیا تھا، جب خصوصی عدالت جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت سنا چکی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر حافظ عبد الرحمن انصاری اور توفیق آصف ایڈوکیٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر کر رکھی تھیں سپریم کورٹ میں۔ پرویز مشرف کے علاوہ باقی 3 اپیل کنندگان کا ایک موقف یہ بھی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس لیے بھی کالعدم قرار دیا جائے کیونکہ یہ اس کے دائرے اختیار میں نہیں آتا۔ 22 نومبر 2023 کی سماعت میں اس نقطے پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ درست بھی ہو تو دائرے اختیار میں نہ ہونے پر برقرار نہیں رہ سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے دائرے اختیار کیسے استعمال کیا وہ حیران کن ہے۔ خصوصی عدالت جو ہائی کورٹس کے ججز پر مشتمل تھی، اس میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج بھی شامل تھے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے چیف جسٹس نے سوال اٹھایا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ہائی کورٹ ہی کے 3 ججز کے خلاف کیسے ریٹ جاری کر دی۔ اس مذکورہ سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا دائرہ اختیار پر وفاقی حکومت نے بھی سوال نہیں اٹھایا؟ لاہور ہائی کورٹ کے وہ جسٹس جنہوں نے پرویز مشرف کی سزا کو کالعدم قرار دیا تھا جسٹس مظاہر علی نقوی تھے، جو بعد میں سپریم کورٹ کے جج بن گئے، اور آج اس فیصلے کے دن ہی انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے، کیونکہ توقع یہ تھی کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف جو ریفرنس جاری ہے اس میں فیصلہ ان کے خلاف آ سکتا ہے۔ تو جسٹس مظاہر علی نقوی نے صرف اپنی پینشن بچانے کے لیے استعفیٰ دیا ہے۔ جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی نے 30 نومبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کے جاری کردہ 2 شوکاز نوٹسز سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے انہیں کالعدم قرار دینے کی استدعا کی تھی۔ 15 دسمبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس مظاہر نقوی کی سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی روکنے کی استدعا مسترد کر دی تھی۔ جن معاملات پر ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی ہو رہی تھی وہ تو ہوں گے ہی۔ ان کے خلاف ریفرنس میں کہا گیا تھا کہ جج نے اپنے بیٹوں اور بیٹی کی بیرون ملک تعلیم اور ایک تاجر زاہد رفیق سے مالی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کیا۔ جج پی ٹی آئی اور اس کے قائد عمران خان کے ساتھ اپنے تعلقات کو کھلے عام ظاہر کرتے ہیں۔ وہ اپنی ذاتی رنجشوں کی وجہ سے دوسری سیاسی جماعتوں کے خلاف خطرناک ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی نے آمدن سے زیادہ اثاثے رکھنے کے الزامات کا سامنا کرنے والے جسٹس مظاہر نقوی کا کیس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھجوا دیا تھا۔ آرٹیکل 6 کے اس مقدمے میں جسٹس مظاہر علی نقوی کے ساتھ سابق وزیر اعظم شوکت عزیز اور دیگر سہولت کار بھی ملوث ہوں گے۔ کیا ان میں سپریم کورٹ کے وہ ججز بھی شامل ہوں گے جنہوں نے پرویز مشرف کے اس اقدام کو عدالتی تحفظ فراہم کیا تھا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن کیا پاکستان کی تاریخ کو درست کرنے کے لیے اور پاکستان کو آئین اور قانون کی راہ پہ چلانے کے لیے جسٹس منیر سے لے کر ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف تک کے جتنے بھی اقدامات ہیں ان کو غیر آئینی قرار دینے کے لیے کیا سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرے گا؟ ہماری طرف سے یہی سوال ہے۔ سوچنا یہ چاہیے کہ کیا ان چیزوں کو اسی طرح برقرار رکھا جائے گا کہ تاریخ میں ہمارے یہ لوگ موجود رہیں، لیکن اگر ان کو تاریخ کے مجرم کے طور پر گرداننا ہے تو ان کو عدالت سے سزا دی جانی چاہیے اور اس سزا کا اطلاق ان کی قبروں پر کیا جانا چاہیے۔ اگر ان کی قبروں پر بھی اس کا اطلاق کرنا مناسب نہ ہو تو بہرحال سزا عدالت کے فیصلوں پہ تو زندہ رہے۔ پرویز مشرف کو تو خصوصی عدالت سے سزا مل گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو سزا دے دی اور وہاں جلا وطنی کی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئین کو توڑنے والے جنرل ایوب خان، جنہوں نے 1956 کے آئین کو اٹھا کر پھینک دیا، اور ان کے اس اقدام کو جائز قرار دینے والے جسٹس منیر، اس کے بعد جنرل یحییٰ خان، جنہوں نے 1962 کے آئین کو اٹھا کے پھینک دیا،
اور اس کے بعد جنرل ضیاء الحق جنہوں نے 1973 کے آئین کو معطل کر دیا. صرف معطل کیا بلکہ یہ کہا کہ یہ آئین تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے. پاکستان کی ان آئینی بغاوتوں کے مجرموں کو سزا دینے کے لیے موجودہ عدالت کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح اس ذمہ داری سے بری الذمہ ہوتی ہے. کیونکہ عدالت کے سامنے مجرم بھی موجود ہیں اور ان کے سہولت کار بھی. اس میں عدالت بھی شامل ہے، سیاستدان بھی شامل ہے، اور پارلیمنٹ سے جب وہ منظوری کرائی جاتی ہے، ان اقدامات کو تحفظ دلوایا جاتا ہے، اس میں تمام سیاستدان شریک ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال سب سے پہلا قدم تو یہ ہے کہ ان تمام آئین شکنوں کو غدار قرار دیا جائے اور ان کو پاکستان کی تاریخ کا مجرم قرار دیا جائے. یہ بہت ضروری ہے. نہ صرف انہیں بلکہ ان چیف جسٹسز کو جنہوں نے ان کے تمام اقدامات کو سراہا، جن میں جسٹس منیر اور وہ جسٹس ارشاد حسن خان جنہوں نے پرویز مشرف کو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار بھی دے دیا، وہ اختیار جو خود عدالت کو حاصل نہیں ہے. ہمارا یہ ویلاگ آپ کو کیسا لگا؟ اس کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے. ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے، اور دوسروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیے. اب ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.